قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ضرورت اپنی بھی ہے لیکن خیال دوسروں کا۔ تو اللہ کے بندوں دوسروں کا خیال کریں گے، یہ اللہ کی فضل و رحمت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں کامیاب کرتا ہے، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابغون الضعفاء، کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ انما تنصرون وترزقون، تمہاری مدد، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ کمزور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کمزور لوگ میرے پاس تلاش کر کے لاؤ۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جب تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو میں غریب لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب لوگ یہ اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دین کو اپنا لے، دین کو اپنائیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب، لاڈلے اور پیارے ہیں۔ فرمایا رب اشعث اغبر مدفوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑا گندا حال ہے، کپڑے پرانے سے ہیں، کوئی زیادہ معیاری نہیں ہے، اور بال بھی کوئی زیادہ صاف ستھرے نہیں۔ مدفوم بالابواب، لوگ دیکھ کر دروازوں سے بھگا دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ ویسے کر دیتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات اور ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسول سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین سراسر رحمت ہے، جس دین پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دین مختلف عبادات کا نام ہے۔ اللہ نے یہ عبادات اپنے بندوں کے حق میں مشروع فرمائی ہیں۔ کچھ عبادات اپنے بندوں پر فرض اور لازم کی ہیں۔ ان عبادات کو فرض اور لازم کرنے اور مشروع قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہر وقت موجود رہے، اور دوسرا مقصد ان عبادات کا یہ ہے کہ انسان ان عبادات کے ذریعے سے ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کا احساس کرے، ان کے دل و دماغ کے اندر اثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہو جائیں، دوسروں کا خیال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک عبادات کا یہ بھی مقصد ہے۔ قربانی آپ لوگوں نے کی، قربانی کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر مین مقصد یہ ہے کہ دوسروں کا خیال بھی کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا کہ لوگوں جب یہ جانور ذبح کر لو تو پھر خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ،
جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ مانا جس طرح تم لوگوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کا شوق ہے، اسی طرح کوشش کرو کہ دوسروں کا بھی خیال کرو۔ جیسے آپ کی چاہتے ہیں ویسے دوسروں کی بھی ہے، جیسے آپ کی خواہشات ہیں ویسے ان کی بھی ہے، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ویسے ان کے بھی دل چاہتا ہے، لہذا دوسروں کا بھی خیال کرو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فرمائے یہ اونٹ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے ان کو تمہارے لیے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اپنے شاعر میں سے بنایا ہے۔ یہ لمبا گڑنگا، اس کی تخلیق کو دیکھو، اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید کو جانو۔ فیہا خیر، ان جانوروں میں، اونٹوں میں تمہارے لیے بھلائی کی بھلائی۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صواف، ان کو کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو، ان کو نہر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان کو نہر کرو، جب یہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو پھر خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو قانے ہیں، قناعت پسند ہیں، جو سفید پوش ہیں، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، دبے الفاظ میں کبھی کسی کو کہہ دیا، ان کا بھی خیال کرو۔ والمعتر، اور لاچار ضرورت مند ہے، ان کا بھی خیال کرو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے اس اتنی بڑی مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ تمہارے کنٹرول میں آنے والے نہیں تھے۔ تم یہ سمجھو کہ ہماری طاقت زیادہ، تمہاری طاقت ان سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ کی یہ قدرت ہے، اس نے ان لمبے جڑنگے طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، اس کے شکر گزار بنو۔ شکر گزار کیسے بن سکتے ہو؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کا تقوی، تم ان کو ذبح کر رہے ہو، نہر کر رہے ہو، قربان کر رہے ہو، تمہاری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ یہ سوچ اور فکر اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اللہ کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ اگر تقوی ہے تو پھر تمہیں دوسروں کا احساس ہوگا، دوسروں کا خیال ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، اصل جو ان عبادات کا ایک مقصد ہے اور بڑا عظیم مقصد ہے، وہ یہ مقصد ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کا احساس کریں۔ اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ انسان کامیاب ہے، اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو یہ انسان ناکام ہے، پھر یہ انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ انسان ہے ہی اسی صورت میں جب اس کو دوسروں کا احساس ہوگا۔ کوئی شاعر کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تو عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربی۔ یہ احساس ہی تو ہے کہ دوسروں کا احساس کرے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کم ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ لوگوں، اللہ کی عبادات یہ کائنات کا ایک ایک ذرہ کر رہے ہیں، ایک ایک ذرہ کر رہے ہیں، وہ تمہاری عبادات کا محتاج ہے۔
اللہ کے فرشتے بیت المعمور، بیت اللہ کی صحت میں اوپر ایسی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 کے قریب کرتے ہیں. جو ایک بار کر کے چلا جاتا ہے قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں لگتا، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اور 70,000 آپ کو بتایا جا چکا، کئی بار بتایا جا چکا کہ 70,000 صرف عدد نہیں، 70,000 عرب لوگ بولتے ہیں بہت بڑی تعداد. جب بڑی تعداد بیان کرنا مقصد ہوتی ہے کہتے ہیں 70,000. تو اللہ کے بندو عبادت کے لیے بہت ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، احساس کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ زیادہ نیکی کرتا ہے، جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ زیادہ احسان کرتا ہے، یہ سب سے اچھا انسان. تو اصل جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے. اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، ان کا احساس کرنا، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پیدا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه طالب الحاجہ اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تنجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء. جب کوئی ضرورت مند آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھائی اشفعوا تنجروا، سفارش کرو اجر پاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہمیں خود اپنی طرف سے وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، خود پوری کریں. لیکن اگر اپنے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکیں، تو چلو کسی ایسے کو کہو جو ضرورت پوری کر دے، سفارش کر دو. سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دے گا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی بلائی کرنے والے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ جتنا بلائی کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ثواب دے گا، اتنا ہی ثواب اللہ اس کو دے گا جو نیکی کرتا ہے، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کا راستہ بتا رہے، اللہ اس کو تمہیں اجر دے گا. تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اشفعوا، اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم سفارش کر دو. قرآن کہہ رہا ہے یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، لوگوں جو بھی تم میں سے کسی کی اچھی سفارش کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا اجر اس سفارش کرنے والے کو دے گا. اور اگر بری کرو گے تو جس طرح اس سفارش کو پورا کرنے والے کو گناہ ملے گا، ایسے ہی سفارش کرنے والے کو بھی گناہ. تو اللہ کے بندو ضروریات پوری کرو. ہم ضروریات پوری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل احسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. لوگوں، تم اپنے بھائی کی کسی مشکل کو، کسی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کر، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی مشکلات میں سے تمہاری مشکلات دور فرمائیں گے. اور جب کوئی کسی کے کام نہیں ہے،
یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ اس دن اللہ تمہاری مشکلات کو دور کرے گا اس صورت میں کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کی ضروریات، ان کی مشکلات دنیا کے اندر دور کر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، لوگوں تم کسی مومن کی پریشانی دور کر دو، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تمہاری قیامت کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر تم دنیا کے اندر اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آسان فرمائے گا، تمہاری قیامت بھی آسان فرمائے گا۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی آسان کرے گا، تمہاری آخرت کو بھی آسان کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی عبادت کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی عبادت میں لگا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، یہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ مدد کب ہے کہ جب اپنے بھائی کا خیال، اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، تم میں سے پہلے ایک شخص کی روح کو فرشتے نکال کے اللہ کے پاس لے گئے۔ اب جب اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے پوچھو کبھی نیکی کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو نیکی نہیں کی۔ دوبارہ پھر تیسری مرتبہ پھر وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں تذکر، او بھائی دماغ کے اوپر زور دو، غور کرو، ہو سکتا ہے کبھی تو نیکی کی۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں نیکی تھی کہ نہیں، کنت اداعی الناس، میں لوگوں کو ادھار دے دیا کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، سودا ادھار دے دیتا تھا، کوئی قرض مانگنے آتا تھا قرض دے دیتا تھا، لیکن میں نے اپنے ملازمین کو، اپنے نوجوانوں کو ہی کہہ رکھا تھا کہ کسی کو تنگ مت کر، کسی کو پریشان مت کر، قرض دے دے ٹھیک ہے، نہ دے ٹائم اور مانگے دے دینا، اور ٹائم مانگے دے دینا، پریشان نہ کرنا۔ یہ میں کام کیا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ بندہ میری مخلوق کا خیال کرتا تھا، اور آج میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کا خیال کروں، تجوزوا عن عبدی، میرے بندے کے جو بھی گناہ ہیں ساری ختم، میرے بندے کو جنت کے اندر داخل کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف۔ ایک جہنمی جنتی کو دیکھ کر کہتا ہے ایا فلاں ما تعرفنی، او بھائی تو مجھے نہیں جانتا؟ فیقول من انت، او بھائی تو کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہے گا دیکھ استوهبتنی وضوءا فوهبت لك، تو نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا تھا، میں نے دنیا میں تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں دنیا کے اندر میں نے تیری ضرورت پوری کی تھی، تو دنیا میں تیرے کام آیا تھا نا۔ آج مجھے مشکل ہے، پریشانی ہے، تو آج کچھ میرا کام کر دے، اللہ سے میری سفارش کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے وہ سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر دے۔ ایک شخص وہ ایک کو دیکھ کر کہتا بھائی تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا بھائی تو کون ہے؟ وہ کہے گا تجھے پتا ہے تو نے مجھے دنیا کے اندر فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تیرا وہ کام کیا تھا،
میں تیرے کام آیا تھا، تیری مشکل کو میں نے آسان کیا تھا کہ نہیں کیا؟ آج پریشانی میں ہوں تو اللہ سے کہہ کے دیکھ، سفارش کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تیری سفارش قبول کر دے۔ وہ سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے۔ اللہ کے بندوں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث، ایک کتے کو پانی پلایا، کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فشکر اللہ لہ، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ نے یہ پانی پلانے کی قدر کی، اس کی اس نیکی کو بھی قبول کیا جس کا نتیجہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق کا خیال کرو، ہم ان کا خیال کریں گے، اللہ ہمارا خیال کرے گا، ہماری دنیا بھی آسان، ہماری آخرت بھی آسان۔ اور لیکن اگر یہ نہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر ہماری ضرورت نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مشکلات اور آخرت کے اندر بھی مشکلات۔ دنیا کے اندر دیکھیے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ اس انسان کو دیکھو، اس کے رزق میں تنگی آئی، کہتا ربی اہانن، مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ نے ذلیل نہیں کیا، ذلیل تمہیں کیا تمہاری حرکات نے کیا۔ وہ تمہاری حرکات کیا ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم نے کبھی یتیم کی عزت کی نہیں۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، جو مسکین ہے، غریب ہے، ان کو کبھی کھانا کھلانے کا شوق تک نہیں دلایا۔ بہتر تھا خود کھلاتے، چلو تم میں طاقت نہیں، کسی کو کہہ دو، کسی کو کہو بھائی وہ فلاں لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تم نے تو کبھی اپنی زبان میرے بندوں کے فائدے کے لیے ہلائی تک نہیں، اور آج مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تم پر اپنا احسان کروں؟ نہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، رحم کرنے والوں پہ ہی اللہ رحم کرتے ہیں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اگر تمہیں دوسروں کا خیال نہیں، دوسروں کا احساس نہیں، تو پھر اللہ کو بھی تمہارا احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارا خیال نہیں کرے۔ سورہ قلم کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بزرگ تھا، نیک آدمی تھا، دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اللہ کے بندوں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما رہے۔ اب اولاد بڑی چلاک نکلی، بڑی کیلکولیٹڈ نکلی، حساب و کتاب کرنے والی نے کہا باپ تو عجیب آدمی تھا، سارا کچھ لٹا گیا، اگر یہ جمع کر کر کے رکھتا آج ہم چودھری بنے ہوتے، سارے علاقے کے لوگ ہمیں سلام کرتے، باپ نے تو مال ضائع کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پلاننگ کر لی کہ ہم جو ہے ان غریبوں کو نہیں دیں گے، باپ لٹاتا تھا، باپ دیتا تھا، نہیں دیں گے، اور کہنے لگے دیکھو حسب سابق پہلے کی طرح لوگ تو آئیں گے، جب آ جائیں گے تو جی حضوری کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، لہذا اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کہنے لگے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح صبح نکلیں گے چپکے سے، شور نہیں مچائیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آ جاؤ باغ توڑنے کے لیے چلیں، یہ بھی نہیں کہیں گے، چپ کر کے کوٹ ورڈ استعمال کریں گے، کوئی لفظ استعمال کریں گے، سمجھ لینا کہ باغ کو توڑنے کا ٹائم پلاننگ کی ہے۔ یہ ادھر پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ ادھر پلاننگ کر رہا ہے، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ،
یہ پلاننگ کر کے سوئے ہیں، ادھر اللہ کا عذاب آیا، اس پورے کے پورے باپ کو اجاڑ کے چلا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صبح گئے، جب جا کے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، زمین دیکھ رہے ہیں وہ چٹیل میدان بنا پڑا ہے، حیران ہے، بھول گئے، کہنے لگے وَإِنَّا لَضَالُّونَ، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ کہا نہیں، راستہ نہیں، درمیان میں کوئی سمجھدار بھی تھا، کوئی ایک آدھ عقل مند بھی تھا، وہ کہنے لگا نہیں، راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اللہ نے ہم سے اپنی نعمتیں چھین لی ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا تھا اللہ کا شکر، تو اللہ مال دے رہا ہے، یہ اللہ مال دے کے آزما رہا ہے، اس مال کے اندر حق ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، لوگوں اس مال کے اندر حق ہے، اللہ نے غریب لوگوں کا ایک حصہ رکھا ہے اس مال کے اندر، وہ حق سوال کرنے والوں کا بھی ہے، وہ حق سوال نہ کرنے والوں کا بھی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، ان کو بھی دو جو سوال کریں، ان کو بھی دو جو سوال نہیں کرتے، اس مال کے اندر حق ہے، اس حق کو پہچان، دو گے اللہ تمہیں دے گا، نہ دو گے اللہ برباد کر دے گا۔ کذالک العذاب، کا یہ تو عذاب دنیا کا ہے، کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہے، وہاں جو تمہیں سزائیں دیں گے وہ پھر سزائیں تمہاری برداشت سے باہر، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو، پکڑ کے 70 ہاتھ لمبی زنجیریں پہناؤ، پھر جہنم کے درمیان میں پھینکے اس کو، جہنم کے درمیان میں، کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ مہربان پہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا ایمان نہ لائے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا شوق بھی نہیں دلاتے تھے، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ما سلککم فی سقر، لوگوں تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نے کبھی غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا، کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو اللہ کے بندو، یہ اس صورت میں ہے جب ہم دوسروں کا خیال نہیں کر رہے، صرف ہمیں اپنا ہی پیٹ عزیز ہے، ہمیں اپنے ہی پیٹ کی فکر ہے، ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، ہمیں دوسروں کا احساس نہیں۔ بندہ مومن کی شان نہیں، بندہ مومن کی شان یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کتنی بھی اپنی شدید ضرورت کیوں نہیں، اپنے لیے کتنا ہی مجبور کیوں نہیں، لیکن خیال کرتے ہیں زیادہ دوسروں کا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ساتھ قربانی، قربانی تو اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے ہاں قربانیاں ہم جانتے ہیں، ہم لوگ قربانیاں کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بحرین کا علاقہ جو بحرین، یہ بحرین کا علاقہ جو ہے، یہ میں بطور جاگیر تمہیں لکھ دوں کہ اس جاگیر کے اوپر صرف انصار صحابہ کرام کا۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکے، آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی برابر کا حصہ دے تو ہم لیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم نہیں لیں گے۔ یؤثرون علی انفسہم،
اپنی ضرورت کے باوجود بھی خیال دوسروں کا. تو اللہ کے بندو دوسروں کا کیا؟ مواقعات مدینہ، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مواقعات بھائی چارہ کے ہم کو. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا جتنا مال ہے دو حصے، میری دو بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف عدت کے بعد اس سے نکاح. کہا نہیں بھائی اللہ آپ کو برکت دے. اللہ کے بندو ترجیح. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا. نبی علیہ السلام کا مہمان آیا، نبی علیہ السلام نے گھروں میں پچھوایا، کسی کے پاس کوئی کھانے کے لیے، ہر گھر سے جواب آ گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی میرے اس مہمان کو لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرو، مہمان کا خیال کرو. نبی علیہ السلام اب کھانے کے گھر پہ اپنے گھر پہ کچھ نہیں ہے تو کہا کوئی اس مہمان کے مہمان نوازی کرے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لے گئے. اب گھر کے حالات پتہ نہیں، بیوی سے پوچھا، وہ کہنے لگی کھانے کے لیے تو صرف بچوں کا تھوڑا سا کھانا پڑا اور کچھ بھی نہیں. کہا بچوں کی خیر ہے، بچوں کو ایسے ہی سلا دو، بچوں کو ایسے سلا دو کوئی بات نہیں، لیکن مہمان کو کھلانا ہے. اب مہمان کو کھلانا ہے، ظاہر ہے میزبان بھی ساتھ بیٹھے تو پھر ہی مہمان کھاتا ہے. اب اگر میزبان وہ بھی ساتھ لگ جائے تو پھر مہمان کے لیے مشکل ہو جائے گا، مہمان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ میں دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دوں گی، ہم صرف اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جائیں گے، کھانا نہیں اٹھائیں گے. ہم برتن کی طرف ہاتھ ضرور لے جائیں گے لیکن کھانا نہیں اٹھائیں گے، تاکہ مہمان اپنا پیٹ بھر لے اور یہ محسوس بھی کرتا رہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے بندو دونوں بھوکے، بچے بھی بھوکے ہیں، مہمان کھانا کھا چکے. اللہ نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ضرورت اپنی بھی ہے لیکن خیال دوسروں کا. تو اللہ کے بندو دوسروں کا خیال کریں گے، یہ اللہ کی فضل اور رحمت کا باعث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں کامیاب کرتا ہے، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغون الضعفاء، کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو میرے لیے تلاش کر کے لاؤ. انما تنصرون وترزقون، تمہاری مدد، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ کمزور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کمزور لوگ میرے پاس تلاش کر کے لاؤ. اور ایک معنی یہ ہے کہ جب تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو میں غریب لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب لوگ یہ اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں. اگر یہ دین کو اپنا لے، دین کو اپنائیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب، لاڈلے اور پیارے ہیں. فرمایا رب اشعث اغبر مدفوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑا گندا حال ہے، کپڑے پرانے سے ہیں، کوئی زیادہ معیاری نہیں ہے، اور بال بھی کوئی زیادہ صاف ستھرے نہیں. مدفوم بالابواب، لوگ دیکھ کر دروازوں سے بھگا دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ ویسے کر دیتے. معنی یہ کہ اللہ ان کی بات کی اس قدر کرتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں ان کی بات کو کہ اللہ ویسے کر دیتے. ویس کرنی کا واقعہ آپ نے بڑا معروف ہے، سنا ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا عمر اویس مل جائے
اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، کیونکہ جو کہہ دیتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو غریب ان کا خیال کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ غریب لوگ جو ہے یہ کوئی اشوت ہے یا معاذ اللہ کی رحمت سے دور ہے، نہیں، یہ تو اللہ نے ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان غریبوں کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کریں گے اللہ ہمارا خیال کرے گا، نہ کریں گے برباد ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ائمہ دین کو دیکھیں، اللہ کے بندو کمزوروں کا خیال کر۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث بھی ہیں اور بڑے عظیم مجاہد بھی ہیں اور بہت بڑے تاجر بھی ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ان کے زمانے میں، اور آپس میں ساتھی بھی ہیں، استاد شاگرد بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے نکلے، ملازم ساتھ ہے، آگے تھوڑی دور سفر کر کے بھی گئے ہیں، آگے دیکھا کہ ایک بچی وہ خراب کھانے میں سے اپنے لیے کھانا تلاش کرتی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے ملازم سے کتنے رہ گئے پیسے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے رہ گئے۔ اس نے کہا ساری پیسے اس بچی کو دے دو۔ جناب علی پروگرام تو حج کرنے کا ہے، کہا حج سے زیادہ ضرورت یہاں ہے، حج سے زیادہ ضرورت یہاں ہے۔ اللہ کے بندو نفل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نفل ایک نفل وہ ہے کہ جس کا فائدہ صرف انسان کا اپنا ہے، ایک نفل وہ ہے کہ جس کا فائدہ اس کا اپنا بھی ہے دوسروں کا بھی ہے۔ اب جس کے اندر دو فائدے ہیں وہ نفل افضل ہے۔ اپنا فائدہ، نفلی حج کر رہا ہے، کرنا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور نفلی روزے رکھ رہا ہے، نفلی عمرے کر رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کے بندو اس کے برعکس اگر یہ صدقہ کر کے کسی کو خوش کر دے، اگر یہ پیسے دے کے کسی کا قرض اتار دے، اگر یہ پیسے دے کے کسی غریب کی مدد کر دے، اگر یہ پیسے دے کے کسی کا گھر بنوا دے، اب یہ نفل ایسا ہے کہ جس میں اس کا نفلی کام کرنے کا فائدہ ہو گیا اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ گیا۔ اب یہ نفل اس سے بہتر ہے۔ کہا کہ حج تو پہلے بہت کر لیے ہیں، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پیسے ادھر دے دو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندو آج ہمارا اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے متحدوں کے ساتھ عجیب رویہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا پیٹ بھرے، ہم لاکھوں روپے کما کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن جو ہمارے ملازم ہیں یہ بیچارے 20-25 ہزار 30 ہزار یہ ادھر ہی گھومتے ہیں۔ اور کبھی احساس تو کر کے دیکھو، اللہ کے بندو اس سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ تمہارا لاکھوں میں گزارا نہیں ہوتا اور ان کے لیے 20 ہزار بہت ہے، ان کے لیے 25 ہزار بہت ہے۔ ہم نے پہاڑ توڑ دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرمانے لگے لوگوں 5 لوگوں کی وجہ سے میں تجارت کرتا ہوں، 5 لوگ ان کی وجہ سے میں بزنس مین ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، اگر یہ 5 نہ ہوتے میں تجارت نہیں کرتا۔ اب وہ 5 کون ہیں؟ 5 کون ہیں؟ فرمایا سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض، ابن علیہ، ابن اسماعیل۔ یہ 5 اپنے وقت کے محدث ہیں، عالم ہیں۔ ان عالموں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں تجارت کر رہا ہوں تاکہ یہ علم پھیلائیں، دین کی خدمت کریں۔ اللہ کے بندو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، ہماری مساجد کے امام، مساجد کے خطیب، ہماری مساجد کے اندر دوسری ذمہ داریاں دینے والے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟
کیا کر رہے ہیں کبھی احساس کرو. ان کے لیے بس تھوڑے سے پیسے جیسے وہ فرشتے ہیں، نہ ان کے کوئی کھانے پینے کی ضروریات ہے بیچاروں کی، نہ ان کے کوئی رشتے دار ہیں، نہ انہوں نے کسی کو غمی خوشی پہ جانا آنا ہے، نہ ان کا کوئی مرتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے. ان کے لیے دعائیاں فری، ان کے لیے سارا کچھ فری ہے. تو اللہ کے بندوں کبھی احساس کرو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ دین ضرورت کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے. الدین نصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی. لہذا احساس کرو یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے لیے مشروع فرما رہے ہیں. کس لیے؟ کہ لوگوں دوسروں کا احساس. تو لہذا کوشش کیا کیجئے اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے گلی محلوں میں دیکھیں، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. ہم ان کا خیال کریں گے، ان کا احساس کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا احساس کرے گا. بصورت دیگر پھر اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.